الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. محترم و مکرم حاضرین اور امت کے باغیرت نوجوانوں، آج امام صاحب نے سورہ قلم کی تلاوت کی. اس کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کو بہت ہی اونچے اخلاق پر پیدا کیا گیا. آپ علیہ السلام کے اندر اخلاق کے باب میں جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے وہ تمام اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر رکھا گیا. اور وہ اخلاق آپ حضرات جانتے ہی کہ دین کا جو شعبہ ہے 5 شعبہ ہے. ایک ایمانیات ہے یعنی عقائد وغیرہ، اور دوسرے نمبر پر عبادات ہے نماز روزہ، پھر اس کے بعد معاملات ہے لین دین، اور اس کے بعد معاشرت ہے ہم دوسرے کے ساتھ مل کر کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح سے چوتھا شعبہ ہے دین کا اخلاق. ہر شعبے اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے. اسی طرح سے اخلاق کا جو شعبہ ہے اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر بہت ہی اہم شعبہ. یہ اخلاق کا شعبہ کتنا اہم ہے، خود میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے جو بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. اس حدیث پاک کے ذریعے سے اسلام کے اندر اخلاق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ورنہ آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا پوری شریعت کو پہنچانے کے لیے. اس کے اندر ایمانیات اور عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرات بھی ہیں، اور اخلاق بھی ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. اس سے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے عادات اچھے ہیں. اور پورے ذخیرے حدیث کے اندر ہم جا کر کے پڑھ کر کے دیکھیں گے تو مستقل ایک چیپٹر ہے اچھے اخلاق، حسن اخلاق کے بارے میں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن اخلاقہ درجۃ الصائم القائم. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ مقام پا لیتا ہے جو ایک آدمی مستقل روزہ رکھتا ہے، رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے، مستقل قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے. مسلسل روزہ رکھنے کے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو مقام ہوگا اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایمان والا اس درجے کو پالے گا.
اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدہ، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے محفوظ رہے۔ یہاں پر ایک ایمان والے سے دوسرے ایمان والے کا ذکر کیا گیا، جبکہ شراح حدیث نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے کہا اس ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہن سہن عموماً ایک مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ ایک مسلمان کا دوسرے سے، کہہ وہ مسلمان ہو، کہہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، نان مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا طور طریقہ ایسے ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی اہمیت اخلاق کے بارے میں کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کا شعبہ اگر زندہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے پورے شریعت کے اندر جان پڑ جائے گی، پورے دین کے اندر ایک رونق پیدا ہو جائے گی اخلاق کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جنت تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مختلف راستے کو تلاش کیا، ایک راستہ نماز کا ہے، ایک راستہ روزے کا ہے، ایک راستہ زکوٰۃ کا ہے، مختلف راستے ہی جنت تک پہنچنے کے۔ میں نے ہر راستے میں غور کیا، سب راستے کے اندر ٹریفک جام ہے، یعنی ہر راستے کے اندر نماز پڑھنے کا راستہ تو نمازی بہت زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، حج کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ہر راستے کے اندر دیکھا تو بھیڑ نظر آئی، لیکن مجھے ایک راستہ دیکھا جو خالی نظر آیا، وہ دیکھا کہ حسن اخلاق والے لوگ بہت کم نظر آئے، تو میں نے اچھے اخلاق کو اپنایا تو مجھے جنت تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ مل گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر، مذہب اسلام کے اندر اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنے اونچے اخلاق پر پیدا کیا گیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا خلق عظیم جو قرآن میں کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلاقۃ الوجہ، سب سے پہلی بات فرمائی کہ آدمی دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے شمائل ترمذی کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انا انی اراک متبسما، جب بھی میں دیکھتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے ملتے تھے، جبکہ اسی شمائل کے اندر اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کیا گیا متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، امت کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، یہ ان کے دل کی حالت تھی، لیکن سامنے والے سے ملتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملتے، ایسا معلوم ہوتا کہ میرے نبی مجھ سے زیادہ کسی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، مجھے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز خلق عظیم یہ ہے کہ ہم دوسرے سے ملے تو اچھے اخلاق سے ملے، اور دوسری بات فرمائی وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، یعنی خیر کے کام میں خوب مال خرچ کرنا، یہ بھی اخلاق کے بابوں میں سے ایک اہم باب ہے۔ اور تیسری نمبر پر فرمایا وَكَفُّ الْأَذَىٰ، تکلیف دینے والی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر سے تکلیف دے سکتے ہیں،
یا کسی اور اعضاء سے تکلیف دے سکتے ہیں، نہیں، زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہوتی ہے اور ہاتھ ہوتا ہے۔ آدمی کسی سے جھگڑتا ہے، بھیڑتا ہے، لڑتا ہے تو زبان چلاتا ہے، اس سے بھی کام نہیں بنتا تو ہاتھ چلاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر صرف 2 عضو کا ذکر کیا گیا، ورنہ پورے جسم کے کسی حصے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا منقول ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ دعا صرف 5 باتوں پر مشتمل ہے۔ آپ حضرات کو یہ دعا یاد ہوگی، اگر یاد نہ ہو تو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے جمع کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی کبھی کبھی نہیں، شراح حدیث نے لکھا ہے جب بھی دعا کرتے اس دعا کو بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ 5 چیزوں کو اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت کو مانگتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر فرمایا والعفہ، میں عفت اور پاک دامنی کو مانگتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر والامانہ، امانت داری کو مانگتا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق کو مانگتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا والرضا بالقدر، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے تقدیر کا اس پر میں راضی ہوں، میں اپنی ذات سے اس پر کوئی چھون و چھرا نہیں کرتا، اشکال نہیں کرتا اللہ کے فیصلے پر۔ 5 چیزوں کی دعا اللہ کے نبی ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اور اس کے اندر اچھے اخلاق کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس نے اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہتے تھے اسی کے مطابق عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آپ کا جو قول ہوتا تھا وہی فعل ہوتا تھا، جو زبان سے کہتے وہی عمل ہوتا تھا۔ اسی لیے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ایک ہی جملے کے اندر اور ایک ہی سینٹنس کے اندر حضرت عائشہ نے کہہ دیا کان خلقہ القرآن۔ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ قرآن کھولتے جائیے، آپ کی ذات کو دیکھتے جائیے، جو قرآن میں ہوگا وہ آپ کی زندگی میں پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ذخیرہ احادیث کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ صرف 1-2 واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی جو سب سے پہلے حدیث بیان کی گئی، حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے حضور پاک علیہ السلام پر جو وحی اترتی تھی، تو اس موقع پر پریشان ہو کر کے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہلی وحی سے متاثر ہو کر کے، اس بوجھ سے پریشان ہو کر کے حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ دلاسا دے رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کلا ولا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ فرمایا انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور بھی ایک صفت اللہ کے نبی کی بیان فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی کے جو اخلاق ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے، پھر نبوت کے ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیسے اخلاق پیش کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ایک صحابی مکہ فتح ہونے کے بعد سرداران قریش سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں،
اب تک ہم حضور کے جان کے اور خون کے پیاسے تھے، آج حضور کے ہاتھ میں مکہ آ چکا ہے، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک صحابی جوش و خروش کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو ان کے اوپر حملہ کرنے کا دن ہے، لڑائی کر کے ان کو ختم کرنے کا دن ہے۔ یہ آواز حضور کے کانوں میں پڑی تو حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج ان کے اوپر قتل کرنے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے۔ وہ جو دشمنان اسلام آپ کے خون کے پیاسے تھے، ان کے ساتھ کیسے اخلاق پیش کیا، سب کو معاف کر دیا۔ حضرت ہندہ جو حضور کے چچا، جو چہیتے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبانے والی دور کھڑے ہو کر کے پریشان ہو رہی ہے، حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ کیوں کھڑی ہوئی ہے، اس کو بلاؤ۔ تو وہ سہمے ہوئے آئی تو حضور نے فرمایا، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں تو بہت سہمی ہوئی ہوں، اس لیے کہ میں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چھبایا ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا میں آج وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کیا، جب ان کے برادران نے ان کو جو تکلیفیں پہنچائی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا مقام بلند کیا، حکومت ان کے قبضے میں آئی، تو اس موقع پر جتنے بھائی نے ان کے خلاف سازشیں کی تھی، ان کے خلاف پلاننگ کی تھی، ان کے خلاف اسکیمیں بنائی تھی، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، سب معاف ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے حضور نے اخلاق پیش کیا، اس لیے میرے محترم حاضرین، ہم ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اخلاق ہم سنتے رہے اور ہم بولتے رہے تو کچھ ہونے والا نہیں، اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ذات میں نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہوں، پابندی سے جو ہے تراویح بھی پڑھتا ہوں، دیگر نیک اعمال اور خیرات کے کام کرتا ہوں، لیکن میرے اخلاق کیسے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، آج مسلم معاشرہ کے اندر نگاہ ڈالیں گے تو ایسا لگتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کٹا ہوا ہے۔ کتنا کٹا ہوا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کے بارے میں اتنا دکھی ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے حضرت دعا کرو، حضرت میرا بھائی جو ہے ایسا ستاتا، میں اسے بدعا کرتا ہوں، حضرت انہیں کینسر آپ کو مر جانا حضرت انہیں۔ آج ہمارے بھائی آپس کے تعلقات کا یہ حال چل رہا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دراصل لطیفہ نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ترقی کو دیکھ کر کے پسند نہیں کرتا، اگر وہ امپرومنٹ ہوتا ہے، اسے پروموشن ملتا ہے تو اسے ہضم نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کسی طرح سے وہ اس کے گریڈ سے نیچے اتر جائے، میرے گریڈ سے اوپر نہ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے 4 پیسے زیادہ دے دیا، اس کے پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، کیسے 4 پیسے مل گیا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو ایک لطیفہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، جہنم کے اندر 3 گھڑے کھودے گئے، یہ گھڑا عیسائی کے لیے، کرسچن ہے، یہ گھڑا یہودی کے لیے کھودا گیا ہے، یہ گھڑا مسلمان کے لیے کھودا گیا ہے۔ جو گھڑا عیسائی کے لیے کھودا گیا اور یہودیوں کے لیے کھودا گیا، اس کے اوپر ایک نگران کھڑا ہوا ہے۔ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ جو آدمی اس گھڑے سے، جہنم کے اس گھڑے سے اوپر آئے گا تو دھکا دے کر کے اسے نیچے مارے گا۔ تو یہودی اور عیسائی اس کے لیے ایک نگران ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہی کہ جہنم کے گھڑے سے اوپر آنا ہی نہیں چاہتے،
تو کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے، اگر ایک آدمی اوپر چڑھتا ہے اندر ہی سے دوسرا اس کا پیر پکڑ کے کھینچ دیتا ہے، اس کے لیے اوپر کسی نگران کی ضرورت نہیں دھکا دینے کے لیے۔ آج پورے سماج کا یہ حال ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں، تو غیر اپنا بھائی ہم سے کٹا ہوا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ زمانہ بہت کٹھن چل رہا ہے، سنگین چل رہا ہے، ہمارے اکابرین کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے، ان اخلاق کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اپنوں سے اخلاق کو اچھا برتاؤ کریں گے اپنوں سے، غیروں کے ساتھ بھی، نان مسلم کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر کے ان کے دلوں کو فتح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے اسلام پھیلا ہے، آج تک پھیلا ہے اور قیامت تک بھی پھیلتا رہے گا۔ یہی آج کی باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔